رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بے مثال، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فضول گفتگو سے ہم بچ جائیں نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا ذکر اذکار کا وقت ہمیں مل جائے گا، اور رمضان میں بھی درود کثرت سے نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین، سحری کرنا سنت ہے، تو افطار اس میں بھی بہت برکت ہے. اور یاد رکھیے، جیسے ہی ہمیں یہ کنفرم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا تو افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. سائرن کا انتظار نہیں کریں، اذان کا انتظار نہیں کریں، فوراً کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، کھجور، چھہارا یا پانی، اس سے افطار کرنا تو سنت ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اوقات پر، یعنی سحر و افطار کے اوقات پر ہماری نظر ہونی چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی اپلیکیشن اور سافٹ ویئر جو ہے اوقات الصلاح، یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اپنے موبائل میں، اپنے ٹیبلٹ پی سی میں، اور اس پر نظر رہے تو افطار میں جلدی کرنی چاہیے. اور کھجور سے افطار کرنا سنت، چھہارے سے خشک کھجور یا پانی سے افطار کرنا بھی سنت ہے. اچھا، دعا کب پڑھیں؟ افطار کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کھجور کھا کر یا پانی پینے کے بعد اب جو دعا کریں گے یہ قبولیت کا وقت ہے. مگر یہ جو کباب سموسے ہیں، یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، اور طرح طرح کے جو آئٹم ہم نے بنا رکھے ہیں، پکوڑے، سموسے، نہ جانے کیا کیا، تو اس وجہ سے صبر نہیں آتا اور دعا میں مشغولیت نہیں ہوتی. تو چلیں مختصر دعا ہی کر لیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کتنی جامع دعا ہے. اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا. اس طرح کی کچھ نہ کچھ دعا کر لینی چاہیے. اچھا، افطار کی دعا کب؟ افطار کرنے کے بعد پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں. اور افطار کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. تو افطار کرنے کے بعد ہوگا نا کیا. بہرحال تو افطار میں جلدی کرنی چاہیے. بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ، آمینہ کے مہر و ماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. یہ خیر اور نیکی بھی اہل کتاب کی مخالفت کی وجہ سے. تو افطار میں جلدی کرنی چاہیے. جب یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا تو ٹائمنگ پر ہماری نظر رہے، اس وقت ہم 1-8 منٹ کی احتیاط کر کے افطار کر لیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں افطار کے وقت 3 ہیں، ایک مستحب، ایک مباح
ایک مکروہ. مستحب کیا ہے کہ جیسے ہی سورج کا آخری کنارہ چھپا روزہ افطار کر لیا جائے. اور مباح وقت کیا ہے؟ تارے گتھنے سے پہلے تک، یعنی ستارے جو ہیں سٹارز، یہ قریب قریب بہت سارے ظاہر ہو جائیں، اس سے پہلے تک روزہ افطار کرنا مباح ہے. اور تارے گتھ جائیں، جگہ جگہ ستارے وہ پوری طرح سے وہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، تو اب روزہ افطار کرنا مکروہ. اتنی تاخیر کرنا کراہیت ہے. اور اس میں مشابہت کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے، کہ اس وقت یہودی روزہ افطار کرتے ہیں اور روزہ جلدی افطار کرنے میں اپنے عجز اور بندگی کا اظہار ہے، اور اللہ تعالی کی دی ہوئی اجازت کا جلدی قبول کرنا بھی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرنے میں جلدی کی ترغیب دی تاکہ دن میں رات کا وقت داخل نہ ہو جائے، روزہ طویل نہ ہو جائے. تو بہرحال روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے. ترمذی شریف حدیث نمبر 700. سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے. تو افطار میں جلدی کرنا سنت رسول، افطار میں جلدی کرنا سنت صحابہ، افطار میں جلدی کرنا سنت انبیاء ہے. افطار میں جلدی کرنا رب تعالی کی رحمت کی طرف جلدی کرنا ہے، اپنی حاجت مندی کا اظہار ہے. تو یہودی اور عیسائی یہ روزہ افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ جب افطار کا ٹائم ہو جائے جلد افطار کیا کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افطار میں جلدی فرماتے. اس تعلق سے ایک اور حدیث پاک سنیے. چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ نے افطار سے پہلے نماز مغرب ادا فرمائی ہو. چاہے ایک گھونٹ پانی ہی ہوتا آپ اس سے افطار فرماتے. ارشاد فرمایا، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت، مسلمانوں کا جلدی روزہ افطارتے رہنا دین کے غلبے کا سبب ہے. سبحان اللہ. مسلمان افطار کرنے میں جلدی کریں گے، دین اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا. مزید فرماتے، معلوم ہوا سنتوں بلکہ مستحبات کی پابندی مسلمانوں کی شوکت اور دین کے ظہور و دبدبے کا باعث ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی غازی یا حاجی کو سامان زاد راہ دیا، اس کے پیچھے گھر والوں کی دیکھ بھال کی، یا کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، تو اسے بھی انہی کی مثل اجر ملے گا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی ہو. تو یہاں افطار کروانے کی فضیلت بیان ہوئی. یہ سمجھیں کہ اس کی نیکی پر مدد کی جا رہی. تو روزہ افطار کرانے سے روزے کا ثواب مل جائے گا، مگر یاد رکھیے روزہ ادا نہیں ہوگا کہ میں گرمی بہت لگ رہی ہے تو روزہ کیا رکھوں، فلاں کو افطار کرا دوں گا. نہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہوگا. ہاں، آپ افطار کرائیں گے، اس کا آپ کو ثواب حاصل ہوگا. ہمارے آقا دو علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا،
فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے آقا ہیں، سید ہیں، سردار ہیں، شب قدر میں اس کے لیے جس نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب پیٹ بھر کے کھلانا ضروری نہیں، ایک آدھ کھجور کھلا کر، پانی کا گھونٹ پلا کر، یا شربت کا گھونٹ پلا کر، یا دودھ کا گھونٹ پلا کر آپ نے افطار کسی مسلمان کو کروایا تو اللہ کے معصوم فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، بخشش کی دعائیں، فرشتوں کے سردار جبریل امی علیہ السلام کی دعائیں بھی حاصل ہوں گی۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ شب قدر میں جبریل امی علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور مزید لکھا ہے جس سے جبریل امی علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں خوف خدا سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے، وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ تو کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت، چھوارے سے افطار کرنا سنت، اور یہ میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کیجیے، یہ بھی پاک طیب ہے۔ اچھا، اب افطار کے وقت ہم خوب وہ کھانوں پر ٹوٹ پڑیں، اس کے بعد منہ صاف کیے بغیر، دانتوں کا خلال کیے بغیر اب نماز میں شامل ہو جائیں تو یہ اچھی صورت نہیں، فرشتوں کی اذیت کا سبب یہ صورت بن سکتی۔ تو بہتر یہ لگتا ہے امیر اہل سنت کا طریقہ آپ کو عرض کروں، آپ افطار کے وقت شہد ملا پانی جو اس سے افطار فرما کر اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد پھر کھانے کی صورت ہوتی، تو یہ بہت اچھا انداز لگتا ہے۔ بہرحال اگر کھائیں تو جائز ہیں، کھجور اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، حلال چیزیں جو بھی ہیں وہ کھائیں، مگر منہ صاف کیے بغیر نماز میں جانا درست نہیں ہے۔ اور پھر مغرب کی نماز بالکل متصل ہوتی ہے، اس لیے افطار کر کے فوراً وہ کلیاں کرتے ہوئے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس کا وہ عرض کر دیا، اور ماشاءاللہ مدنی چینل پر تو روزانہ مناجات افطار کی ترکیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان